صحافت کا کردار بنیادی رہا ہے، کلیدی رہا ہے، اور آج اگر ہم تک دین پہنچا ہے، دین کی دستورات، دین کی تعلیمات بھی پہنچی ہیں، تو اس کے اندر بھی روایت کا، صحافت کا، بات کو آگے بڑھانے کا ایک بنیادی کردار ہے۔ اسلامی تحریک پاکستان حسب ثابت اس دفعہ بھی گلگت بلتستان کا مقدمہ لے کر آج آپ کی خدمت میں پیش ہوئی۔ گلگت بلتستان اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں کہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس علاقے کی حساسیت کیا ہے، اس علاقے کا جغرافیائی محل وقوع کیا ہے۔ ہم خطے کی حساسیت پر گفتگو آج کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ جو خطے کے ساتھ بے توقیری کا رویہ رکھا گیا ہے اس پر گفتگو کرنے آئے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں گلگت بلتستان کا مقدمہ آج تک اسلام آباد کے وزارت خانے، اسلام آباد کے ادارے، اسلام آباد میں تشکیل پائی جانے والی کمیٹیاں آج تک سمجھ نہیں پائیں۔ حالانکہ آج کے اس دور میں کہ جہاں دنیا کے بدلتے حالات، بننے والے بلاکس اور جس طریقے سے نظام تبدیلی کی طرف جا رہا ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آج اسرائیل کی بنیادیں لرز چکی ہیں، اور وہ اسرائیل کی جو بنیاد رکھی گئی تھی 48-47 میں، آج وہ متزلزل ہو چکی ہیں، جس کے بعد دنیا کا نقشہ بدل جانا ہے۔ ایسے میں ہر ملک اپنے لیے ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ تعین کر رہا ہے، مگر آج تک گلگت بلتستان کو اس کی حیثیت کے مطابق نہیں دیکھا گیا۔ میں یہاں پر یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ معاہدے کراچی سے بحیثیت گلگت بلتستان ہونے کے ہم لا تعلقی کا اظہار کر سکتے ہیں اور یہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس معاہدے کراچی میں ہماری نمائندگی تھی نہیں، لیکن جس ریاست کو ہم نے قبول کیا ہے، جس ریاست کو ہم تسلیم کر چکے ہیں، اس ریاست کی نمائندگی کی بنیاد پر آج ہم معاہدے کراچی کا حوالہ دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں گلگت بلتستان واحد وہ قوم ہے کہ جو کہیں رجسٹرڈ نہیں۔ بحیثیت قوم آج تک نہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اسے قوم کے طور پر رجسٹر کیا ہے، اور یہاں نہ کرنے کے نتیجے میں اقوام متحدہ میں بھی ہم رجسٹرڈ نہیں ہیں، رجسٹرڈ قوم نہیں ہیں۔ اس بنیاد پر ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی اتنا وزن نہیں دے سکتے کہ جو دیا جانا چاہیے، لیکن میری ریاست، میرا ملک اقوام متحدہ کی قراردادوں کا حوالہ دیتا آیا ہے تو میں بھی حوالہ دیتا ہوں۔ آج گلگت بلتستان کو انہی 48 کے معاہدوں، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں جو خصوصی حیثیت حاصل تھی، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ خصوصی حیثیت کہاں ہے؟ دکھایا جائے مجھے گلگت بلتستان کو کہ اس کو حاصل خصوصی حیثیت کہاں ہے، لوکل اتھارٹی کہاں ہے۔ آج اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے، گلگت بلتستان کو آئینی حیثیت دینے کے حوالے سے اگر کوئی کہیں سے آواز اٹھتی ہے، جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں رکاوٹ ہیں۔ انہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہاں پر لوکل اتھارٹی کا قیام ہونا تھا، وہ مجھے لوکل اتھارٹی دکھائی جائے۔
مجھے اس گلگت بلتستان کی خصوصی حیثیت دکھائے جائے. کہاں ہے خصوصی حیثیت اس کو جو حاصل ہونی چاہیے، جو آج بھی بین الاقوامی مسلمہ قوانین کے مطابق زیر انتظام علاقوں کو جو خصوصی حیثیت حاصل ہونی چاہیے وہ کہاں؟ میرا گلہ موجودہ صوبائی حکومت سے نہیں، میرا گلہ ہر صوبائی حکومت سے ہے کہ جنہوں نے گلگت بلتستان کا مقدمہ جو ہے وہ لڑ نہ سکے، نہایت کمزوری دکھائی، اور وہ گلگت بلتستان کا مقدمہ لڑنے کے بجائے وفاق کا مقدمہ یہاں پر لڑتے آئے ہیں اپنی حکومت کے حصول کے لیے. یہی سب سے بڑا المیہ ہے. آج مثال کے طور پر گندم سبسڈی کا مسئلہ بہت اہم ہے. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے تمام اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیا گیا. 22 دسمبر کو فیصلہ ہوتا ہے، 21 دسمبر کو گلگت بلتستان کے 6 اضلاع میں احتجاج ہو رہا تھا. کس طریقے سے تم نے اعتماد میں لیا؟ 21 دسمبر کو 6 ضلعوں میں علامتی احتجاج ہوتا ہے. اس سے پہلے پورے گلگت بلتستان کے اندر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جاتی ہے. کس کو اعتماد میں لیا؟ کس سہارے جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا؟ لہذا جو بھی حکومت گلگت بلتستان کا مقدمہ اسلام آباد کے شہر اقتدار کے پچ پر نہیں لڑ سکتی، اب اسے کمزور حکومت سمجھتے ہیں. آج صورتحال یہ ہے، تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ سبسڈی کا مطلب یہ ہے کہ رعایتی قیمت. ٹھیک ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ رعایتی قیمت دی جاتی ہے سبسڈی میں، صرف گندم میں کیوں؟ لہذا یہ ایسے سوالات ہیں جن سوالات کا جواب اسلام آباد کا کوئی وزارت خانہ نہیں دے سکتا، موجودہ صوبائی حکومت بھی نہیں دے سکتی، نہ محکمہ خوراک دے سکتا ہے، نہ گلگت بلتستان کے اندر اقتدار اور طاقت پر نظر رکھنے والے لوگ دے سکتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ گندم کے اندر یہ حیثیت کیوں حاصل ہے. اگر گلگت بلتستان کو خصوصی حیثیت حاصل ہے تو کہاں گئے وہ بین الاقوامی مسلمہ قوانین؟ گیس میں کیوں سہولت نہیں ہے؟ تیل میں کیوں سہولت نہیں ہے؟ دوسرا اشیاء خورد و نوش میں کیوں وہ خصوصی حیثیت حاصل نہیں؟ لہذا جو آج نوٹیفیکیشن جاری ہوا، ہم اسے ناانصافی سے تعبیر کرتے ہیں. شدید ناانصافی روا رکھی گئی گلگت بلتستان کے ساتھ. لہذا میں بحیثیت ایک ذمہ دار ہونے کے میں صوبائی حکومت کو اور ان وفاقی اداروں کو کہ جو گلگت بلتستان کے اندر گندم کی مروجہ قیمت میں رد و بدل چاہتے ہیں، میں ان سے واجب الفاظ میں کہتا ہوں، اگر 3600 کی بوری دینی ہے مجھے تب تسلیم ہوگا جب تم گیس کے اندر بھی سہولت دو، مجھے تیل کے اندر بھی سہولت دو، اشیاء خورد و نوش میں بھی سہولت دو. ایک گندم رہ گیا تھا میرا اور جو ہے وہ زیر انتظام ہونے کی دلیل، گلگت بلتستان کے زیر انتظام ہونے کی دلیل ایک رہ گئی تھی، گندم. اس گندم کا نوالا بھی چھیننا چاہتے. اس گندم کے حوالے سے تم یہ برداشت تم سے نہیں ہو رہا کہ یہاں پر کیوں 2000 میں دی جا رہی ہے، اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ یہ علاقہ زیر انتظام ہے، اس علاقے کی آئینی حیثیت کا تعین نہیں ہوا، خصوصی حیثیت کی بنیاد پر یہاں دی جا رہی ہے. اگر 3600 پر لے جانا چاہتے ہو بسم اللہ کریں، دوسرا اشیاء میں بھی سبسڈی دیں، لیکن جب تک دوسری اشیاء میں سبسڈی کا تصور تمہارے اندر پیش نہیں کیا جاتا تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ساتھ ناروا سلوک ہے. کیا یہ ناروا سلوک نہیں ہے کہ 72,000 اسکوائر مربع کلومیٹر کے اس خطے کے لیے 18-19 ارب آپ نے ترقیاتی بجٹ رکھا ہوا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟
کیا اس ملک اس خطے کے اندر غریب نہیں رہتے؟ آپ غربت کی شرح نکالیں، گلگت بلتستان کے اندر غربت کی شرح کیا ہے؟ غربت کی شرح نکالیں۔ آپ جہاں پورے ملک کے چاروں صوبوں میں مختلف مدوں میں مختلف اشیاء پر مختلف منصوبوں میں 50، 100، 200، 300 ارب جو ہے آپ وہاں پر گرانٹ دے رہے ہیں، تو گلگت بلتستان کی اس خصوصی حیثیت، اس کی 76 سالہ بے لوث حب الوطنی کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ 20-25 ارب روپے گندم میں سبسڈی نہیں دے سکتے۔ ہم نے آج تک بجلی میں سبسڈی نہیں مانگی، ہم نے کرایوں میں سبسڈی نہیں مانگی، ہمارے طالب علموں نے یونیورسٹی کے تعلیمی اخراجات میں سبسڈی نہیں مانگی، حالانکہ یہ مانگنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود جس انداز سے یہاں تاثر دیا جا رہا ہے، آج بھی متعلقہ گندم سے تعلق رکھنے والے وزیر، صوبائی وزیر کہتے ہیں کہ آج بھی ہمیں 8 ارب روپے کی کمی کا سامنا ہے۔ 8 ارب کہاں سے پورا کرو گے؟ کہا جاتا ہے وفاق سے مانگیں گے۔ وفاق سے مانگتے ہوئے تمہیں 8 ارب کا فگر کیوں یاد آتا ہے؟ 15 ارب کا فگر کیوں یاد نہیں آتا؟ کیوں نہیں مانگ سکتے 15 ارب؟ اس کا بنیادی حق ہے، گلگت بلتستان کا بنیادی حق ہے۔ گلگت بلتستان کا مقدمہ لڑو۔ ہم ہر صوبائی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا مقدمہ گلگتی بلتی بن کر لڑو، وفاقی سہولت کار بن کر نہیں۔ آج بھی صوبائی حکومت کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے۔ انہوں نے 20 کلو آٹا، اس کی کیا بنائی جی؟ 5500 845۔ آپ اس 845 20 کلو میں آپ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے 7 کلو دینی ہے، 7 یہ تو 21 بنتے ہیں۔ آپ 20 کلو گندم جو آٹا دے رہے ہیں وہ کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ جب آپ نے ایک میکینزم بنایا کہ 7 کلو ہم دیں گے 4 کلو کے بجائے، یہ کیا تاثر دیا جا رہا ہے؟ آپ خود اپنے طور پر اپنے فیصلے پر مطمئن نہیں ہیں۔ آپ کبھی کہتے ہیں کہ ہم اسے بائیو میٹرک کر رہے ہیں، اس کو ہم ڈیجیٹل انداز میں جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم بقیہ رقم جو ہے وہ وفاق سے مانگیں گے۔ تو وفاق نے اگر دینے سے انکار کر دیا ہے، اس کی وضاحت کی جائے تاکہ ہم اپنے مستقبل کا تعین خود کر سکیں۔ اپنے مسائل کا ادراک ہم خود کر رہے ہیں، اس مسائل کا حل نکالنے کی ہم سخت رکھتے ہیں۔ لہذا یہ تاثر دینا، میں حالانکہ اس کردوں میں یہ کہہ چکا تھا، صوبائی حکومت کو یہ کہہ چکا تھا کہ اس وقت نگران حکومت ہے، نگران حکومت کے دوران گندم کے معاملے کو نہ چھیڑا جائے، اس لیے کہ نگران حکومت کی اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ تم جا کر مارچ تک جو ہے وہ تم کوئی گرانٹ منظور کروا سکو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر جنوری میں 700 بڑھے ہیں تو فروری میں بھی 700 بڑھیں گے، مارچ میں بھی 700 بڑھیں گے، اپریل میں بھی اس طرح سے جو ہے وہ جون تک بڑھتے رہیں گے۔ یہ کیوں شب خون مارا جا رہا ہے؟ کیوں بم گرایا جا رہا ہے اس خطے گلگت بلتستان کے اوپر؟ لہذا اس کو ہم ناانصافی سے ثابت کرتے ہیں، اور یقیناً چونکہ صوبائی حکومت کا جو لب و لہجہ ہے وہ اس جانب توجہ دلا رہا ہے کہ انہیں ابھی تک صرف سہولت کاری کا فریضہ انجام دیا ہے، آج بھی صوبائی کابینہ، صوبائی محکمہ خوراک، صوبائی وزیر خوراک اپنے فیصلے پر مطمئن نہیں ہے۔ اور یہ مطمئن نہ ہونا بھی میں سمجھتا ہوں کہ غنیمت ہے، اس لیے کہ صوبائی حکومتوں اور بالخصوص محکموں کے گلگت بلتستان کا کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جس کی کارکردگی پر جو ہے وہ ہم انہیں داد دیں اور داد تحسین دیں، شاباشی دیں۔ نیٹ کا مسئلہ آپ کے سامنے، جس طریقے سے گلگت بلتستان کے اندر یہ رویے رکھے جا رہے ہیں، نہ یہاں پر نیٹ چلتا ہے، نہ یہاں بجلی چلتی ہے، نہ یہاں دوسرے معاملات ہیں۔ کاش اگر یہ صوبائی حکومت گندم بم گرانے کے بجائے یہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پاتی۔ کیا اس سے بڑا یعنی ناانصافی نہیں ہے؟ جو پورے ملک کو بجلی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے گلگت بلتستان، وہ خود آج
20 घंटे 22 घंटे लोड शेडिंग के अजाब से में मुब्तला है। ये सलाहियत देने वाली, बजाय इसके कि आप जो है वो अपने जराया बनाएं, क्यों आपने जो है वो अपने माली बहरान का रोना शुरू किया? आप किफायत शुआरी क्यों नहीं अपनाते? क्या जरूरत है कि एक सरकारी अहलकार ओहदेदार के पीछे 3-3 जो है वो प्रोटोकॉल की गाड़ियां मंगाई जाए? क्यों ऐसे दफातर बनाए जा रहे हैं कि जहां सिर्फ दफातर के तज़यीन और आराइश के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं? यह सारा मामला आवाम पर क्यों गिराया जाता है? क्यों आवाम को इस अजाब में डाला जाता है? किफायत शुआरी से आप काम लें। आप कम से कम मुतालबा तो कर सकते हैं कि सोर्स ड्राई पोर्ट से हासिल होने वाले टैक्स गिलगित बल्तिस्तान को दी जाए। आप जो है वो K2 जितने भी मामलात हैं जो माउंटेनियरिंग करते हैं उससे होने वाले कमाई गिलगित बल्तिस्तान को दें। इतना तो मुतालबा आप कर सकते हैं। इतना भी आप मुतालबा नहीं कर रहे इसलिए कि आपकी वहां पर कोई दाल नहीं गलती। ये खुद एक सवाली निशान है कि आज गिलगित बल्तिस्तान के साइलीन, गिलगित बल्तिस्तान के वुज़रा एक साइल बनकर जाते हैं, इनकी शिनवाई नहीं होती। ये सबसे बड़ा अलमिया है, तारीख का सबसे अजियतनाक अलमिया है। लिहाजा इस माली बहरान और गंदुम बहरान का बहाना बनाकर जिस तरीके से आवाम के ऊपर जो है वो बम गिराया जा रहा है, इसे हम नाइंसाफी से ताबीर करते हैं, इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं और सूबाई हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि वो अपने फैसले पर 1 जनवरी से पहले नजरसानी करे। वो आवाम की तर्जुमान बन जाए, वो आवाम की तर्जुमानी करे, वो आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। और गंदम सब्सिडी को जिस तरीके से बरकरार रखा गया, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। अगर तारीख को उठाया जाए, जिस तरीके से कहा जाता है कि 74 में 72 में ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी दी गई, मुझे पूछने का हक रखता है वो सब्सिडी कहां है? मुशर्रफ साहब ने 2004 में कीमत बरकरार रखने का हुक्म दिया, वो कीमतें कहां हैं? क्रेडिट लाने वाले कहते हैं कि ये मियां साहब ने जो वो गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडी दी, वो सब्सिडी कहां है? नहीं, अगर मरहलावार इसकी कीमत बढ़ानी है तो बिस्मिल्लाह करें, दूसरे अशिया पर भी जो है वो सब्सिडी यकीनी बनाया जाए, उसके बाद ठीक है मरहलावार बनाएं। जब आप दूसरे मराहिल में कोई किसी किस्म की रियायत नहीं देते, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला था, ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाया जाता था, वहां पर भी NHM ने बम गिरा दिया। वहां पर भी वजन का तायुन कर दिया गया कि 15 टन से ज्यादा आप नहीं ला सकते और अजाब में मुब्तला। लिहाजा इसी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि सूबाई काबीना को अपने इस गंदम के कीमत को बढ़ाने के फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। अगर नजरसानी नहीं की गई और यही सिलसिला जारी रखा गया तो गिलगित बल्तिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए इस्लामी तहरीक पाकिस्तान रोडों पर आएगी। ये इसका बुनियादी हक है। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि। अच्छा मतलब ये बताइएगा कि चूंकि अभी फैसला हो चुका है, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, रेट वाजे हो चुके हैं, उसके बाद आज अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप उनको पैगाम दे रहे हैं कि हम रोडों में आएंगे, रोडों में तो आज से पहले आना चाहिए था, तो क्या आप ये मुतालबा करेंगे जो नोटिफिकेशन हुआ वो वापस लिया जाए? जी, मैंने यही कहा कि ये नाइंसाफ़ी का फैसला है और इस फैसले को वापस लिया जाए। नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसका जो तासुर दिया गया, मैं उसकी भी वजाहत कर चुका कि 21 दिसंबर को गिलगित बल्तिस्तान के 6 अजला में एहतजाज था और 22 दिसंबर को इन्होंने फैसला इस बुनियाद पर किया कि तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो एतमाद में लिया गया। लिहाजा हम इस नोटिफिकेशन को नाइंसाफ़ी से साबित करते हैं और इसे फौरी तौर पर वापस लेने और इस पर नज़रसानी करने की जो है वो बयान देते हैं। वरना 1 जनवरी के बाद इंशाअल्लाह सूरत हाल इस्लामी तहरीक अपना लाहेमल का ऐलान करेगी। क्या इस्लामी तहरीक अकेले एहतजाज पे आएगी या दीगर जमातों को एतमाद में लेकर आएगी? जाहिर है कि गिलगित बल्तिस्तान का मसला ये कोई हमारी जमाती मसला नहीं है। लिहाजा इस बुनियाद पर तमाम जमातों के सबको एतमाद में लिया जाएगा, उनके साथ मशावरत की जाएगी और गिलगित बल्तिस्तान का मुकदमा जो है इस्लामी तहरीक पाकिस्तान लड़ने का फैसला कर चुकी है। शेख साहब, जब खालिद खुर्शीद साहब वज़ीर आला थे तो इसकी कीमत 11 रुपये से बढ़ के 20 रुपये जब हुई तो उस वक्त आप लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई।
اس وقت آپ لوگ خود اقتدار کے مزے لیتے رہے. جب آپ آج اقتدار سے محروم ہیں تو آج آپ کو یہ ساری عوامی مسائل یاد آ رہے ہیں. بات اقتدار کی نہیں, اگر اس وقت فی 20 کے فیصلے پر عمل درآمد ہوتا تب بھی ہمارا رویہ یہی ہوتا ہوا تھا نا سر, 11 سے 20 روپے ہوئے تھے نا. 20 روپے نہیں ہوئے, 20 روپے نہیں ہوئے تھے. وہ اس وقت کی بات ہے جب ہم شریک نہیں تھے, ہمیں حزب اختلاف میں تھے. لہذا بات یہاں پر اقتدار اور اختلاف کی نہیں ہے. آج یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب گندم میں کی ریٹ قیمتوں میں اضافے کا تعلق اقتدار اور اختلاف سے ہے. ہم بنیادی بات کرتے ہیں, اصولی بات کرتے ہیں, اصولی موقف ہے. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ملک کے اندر رائج گندم کی قیمتوں کے برابر لانا ہے, اس خطے کو بھی ملک کے دوسرے آئینی حصوں کے برابر لایا جائے, آئین دیا جائے. اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے کہ آئین میں آنے کے بعد ہم اس کا حصہ ہیں. ہمارا اصولی فیصلہ یہ ہے, اس وقت جس انداز سے بڑھایا جا رہا ہے یہ انداز ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. یہ انداز ہمیں گلگت بلتستان کا جو اس کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کے بھی منافی ہے. جو یہاں سبسڈی اور جو یہاں زیر انتظام ہونے کا جو تاثر ہے اس کے بھی منافی ہے. لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ میں احتجاج کر رہا ہوں. اچھا شیخ صاحب, جب گلگت بلتستان کے عوام کو 40 kg کا جو آٹا تھا اس کو کم کر کے 20 kg کر دیا گیا اور یوکرین کا ناقص آٹا کھلایا گیا, اس دوران کیا آپ کی کوئی احتجاج سامنے نہیں آئی؟ جبکہ اس وقت حکومت یہ چاہتی ہے کہ عوام کو معیاری آٹا بھی فراہم کرے اور اس کی مقدار ہے اس میں بھی اضافہ کیا جائے. تو اس صورتحال میں آپ ساتھ دینے کے بجائے مخالفت کیسی؟ دیکھیں, اگر اصولی طور پر میں اس چیز کا مخالف نہیں ہوں. میں نے عرض کیا نا, اگر فرض کریں کہ معیاری آٹا دیا جاتا ہے اور اس کا وزن بھی بڑھایا جاتا ہے تو قیمت کس بنیاد پر بڑھایا جا رہا ہے؟ ہمارا تو حق بنتا ہے کہ ہمیں معیاری آٹا دیا جائے. جہاں جس وقت آپ جو ہے وہ یہاں پر یوکرین کا بوسیدہ جو ہے وہ گندم دے رہے تھے تب بھی ہم نے احتجاج کیا تھا. صرف یہ کہ ہم نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی, ورنہ احتجاج ہمارا اس وقت بھی جاری تھا. لہذا آج ہم اگر صرف اور صرف جو معیار بہتر بنانے کا دعویٰ ہے, یہ دعویٰ ہے, یاد رکھیں یہ دعویٰ ہے, وگرنہ ہوگا کیا؟ یہ جو آپ نے 845 جو آپ نے قیمت طے کی ہے اس میں وہی یوکرین کا آپ کو جو ہے وہ گندم ملے گا. آپ کو ملکی پیداوار کا گندم نہیں دیا جائے گا. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ چونکہ گلگت بلتستان کا مقدمہ کسی حکومت نے نہیں لڑا, نہ 2009 میں آنے والی حکومت نے لڑا, نہ 2015 والی نے, 2020 والی نے, نہ 2023 والی نے. کوئی بھی صوبائی حکومت جو ہے وہ گلگت بلتستان کا مقدمہ نہیں لڑ سکی. لہذا جب نیچے پاسکو کے اندر یہ تمام معاملات جاتے ہیں کہ وہاں پر 845 روپے جو ہے وہ 20 کلو کا ہے, تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہی بھیجیں گے کہ جو ان کے 845 کا جس کا حق بنتا ہے. اچھا شیخ صاحب, میرے 2 سوال ہوں گے. ایک تو یہ 15 ستمبر سے صحت کارڈ بند کر دیا گیا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی, آپ اس کے ہم جو پریس کانفرنس کے ذریعے اس کی مذمت کر چکے ہیں, اسے ناانصافی سے تعبیر کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ خود صوبائی حکومت کی ایک ناکامی ہے, یہاں کے متعلقہ محکموں کی ناکامی ہے کہ وہ آپ 40 کروڑ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ جاری نہیں کروا سکے. صحت کارڈ آپ سے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا, تو پھر آپ پر کیسے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ اچھی گندم. اچھا, دوسرا سوال میرا یہ ہے سر, آپ نے چونکہ اپنے پریس کانفرنس میں 28 اپریل 1949 کے معاہدے کا بھی ذکر کیا, ساتھ ساتھ خود مختاری کا بھی ذکر کیا اور اقوام متحدہ کی 1948 کی قرارداد کا بھی ذکر کیا, تو اب 3 موقف آپ کے سامنے آ گئے. یا تو آپ معاہدہ کراچی کو بالکل مسترد کریں, آپ ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں, اور دوسری طرف سے آپ 1948 کا مثال دے رہے ہیں کہ اس کے تحت ہمیں جو اشیاء ضروریہ ہے اس کی سبسڈی کی مانگ رہے ہیں. یا تو معاہدہ کراچی درست ہے یا تو 1948 درست. میں اس کی پوری ڈیٹیل بیان کر چکا ہوں. بحیثیت گلگت بلتستان ہونے کے میں نہ معاہدہ کراچی کے اس میں آتا ہوں نہ اقوام متحدہ میں آ سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں رجسٹر قوم نہیں ہوں. گلگت بلتستان کی کوئی قوم رجسٹر قوم نہیں ہے, لہٰذا اس بنیاد پر میں انکار کر سکتا ہوں. لیکن چونکہ میری ریاست نے معاہدہ کیا ہے, میری ریاست اقوام متحدہ گئی ہے, لہٰذا میرے ریاست پاکستان کے ناطے چونکہ میں ریاست کے زیر انتظام ہوں, اسی بنیاد پر میں مطالبہ کر رہا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ خصوصی حیثیت بھی دلوائے جائے, جو سبسڈی مجھے حاصل ہونی چاہیے وہ بھی دلوائے جائے, جو زیر انتظام کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں, اور میرے ساتھ وہ رویہ نہ رکھا جائے کہ جو رویہ کسی ایسے خطوں کے اندر روا کیا جائے جہاں پر غیر اعلانیہ طور پر خصوصی حیثیت ختم کی جا رہی ہے. شیخ صاحب, سوال یہ ہے کہ گلگت بلتستان اگر متنازع خطہ ہے,
जिसकी वजह से यहाँ गंदम को सब्सिडी मिलती है गंदम में। जब मुतनाज़ा खिता है तो तमाम दीगर एशिया में जो मुतनाज़ा खिते में मिलती है तो दीगर एशिया में भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, सिर्फ गंदम में क्यों? जबकि दीगर जमातों का जो सियासी जमातें उनका मौक़िफ़ है कि गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडी भुट्टो ने 73 में दिया था, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी थी। ये मुतनाज़ा हैसियत की वजह से इसको सब्सिडी नहीं मिलती है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बहैसियत में तो खुद मुतासरीन में हूँ ना, गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, मैं मुतासर हूँ। ये चीज़ें तो विफाक ने देखनी थी, विफाकी हुकूमतों ने देखनी थी। जहाँ तक जो है वो उसी अगर आज हवाला मुझे दिया जाता है, जब मैं बात ये करता हूँ कि इसको 5वां सूबा बनाया जाए तो मुझे कहा जाता है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद रुकावट है, मुआहिदा कराची जो है इस हवाले से रुकावट है। लिहाजा जब मेरे हुकूक के लिए, आईनी हकूक के लिए मुआहिदा कराची का हवाला दिया जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का हवाला दिया जाता है, उसी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मुझे तमाम अशिया में सब्सिडी क्यों नहीं दी गई? मेरा सवाल ये है। और जो गंदम में सब्सिडी हासिल थी, अगर 74 में भुट्टो साहब ने अगर ट्रांसपोर्टेशन पे दी है तो मेरा सवाल तो भुट्टो साहब से भी बनता है, आपने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पे क्यों दी है? आपने तो मुल्क को आइन दिया था। 72 में आपने यहाँ पर जो है वो रियासतें ख़त्म की, रियासत हुंदा ख़त्म की, रियासत नगर ख़त्म की, यासीन ख़त्म की, आपने यहाँ पर रियासतें ख़त्म की, लेकिन 73 कायम देते हुए आप गिलगित बल्तिस्तान को क्यों बोल गए? मेरा तो सवाल भुट्टो साहब से भी, मेरा सवाल विफाक से है कि आपने ट्रांसपोर्टेशन पे क्यों दी? क्या इस मुआहिदा कराची की रोशनी में, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मेरी खुसूसी हैसियत हासिल नहीं थी? मैं तो सवाल विफाक से कर रहा हूँ। आज चले जैसे तैसे, जहाँ पर लोग मुतवज्जे नहीं थे, लोगों के अंदर आगाही नहीं थी, गंदम पर सब्सिडी थी, अब वो भी छीनी जा रही है, तो जाहिर के एहतजाज का हक बनता है।